السلام علیکم، میں ہوں سہیل خان، اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم دو ایشوز ڈسکس کریں گے۔ ایک تو کل لاہور میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم جو اپوزیشن کی گرینڈ الائنس ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک اعلان کیا ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے، اور اس پر کل پی ڈی ایم کے چیف مولانا فضل الرحمان اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کل لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں کل انہوں نے اعلان کیا، جو کہ ایک انپریپیئرڈ، بغیر تیاری کے انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ فی الحال ہم نے تیاری نہیں کی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ باقاعدہ اب تمام جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ حکومت کے خلاف اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش کی جائے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ ابھی اس کا باقاعدہ ہم کوئی تاریخ، کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ ابھی اس پر انہوں نے بڑا ہوم ورک کرنا ہے۔ اور ہوم ورک کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، جس طرح کی ایم کیو ایم ہو گئی، پی ایم ایل کیو ہوگی، اور جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، تو ان سے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پہلے ہم ان سے رابطہ کریں گے، کیونکہ قومی اسمبلی میں آئین کے مطابق جو بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے، ایک جو ضروری ہے کہ وہ میجورٹی شو کرنے کے لیے کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف آپ تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں۔ دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ حال ہی دنوں میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنے وزراء کی کارکردگی کے حوالے سے ایک لسٹ جاری کی ہے، ٹاپ 10، وہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو بن گیا ہے۔ اور اس پر یہ عمران خان کو ایک ایسے وقت میں، ایسے حالات میں یہ گریڈنگ کرنی چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یعنی پی ڈی ایم، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو کل کا جو اعلان تھا۔ اور وہ اعلان، جس طرح میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم تمام متفق ہیں، لیکن اس پر انہوں نے ابھی ایک ہوم ورک نہیں کیا ہے، ایک انپریپیئرڈ، ایک بغیر تیاری کے انہوں نے یہ اعلان کر دیا۔ تو ویسے تعجب کی بات ہے کہ کوئی بھی جب اچھا کھلاڑی ہوتا ہے اور وہ جب میچ جیتا ہے تو اس کے لیے وہ بہت بڑی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے بہت بڑے ایفرٹ کرتا ہے۔ پی ڈی ایم کا کل کا اعلان جو ہے ایک بغیر تیاری کے تھا، تاہم انہوں نے کہا کہ اب وہ اتحادی جماعتوں سے اس سے رابطہ کریں گے، اور وزیر اعظم کے خلاف جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اس کے خلاف عدم اعتماد تحریک پیش کریں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو 3 اتحادی پارٹیز ہیں حکومت کی، پاکستان تحریک انصاف کی، وہ جی ڈی اے ہو گیا، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہو گیا، ایم کیو ایم ہو گئی، اور پی ایم ایل کیو یعنی پاکستان مسلم لیگ قائد کاف جو ہے کیو، وہ یعنی چودھری برادران کی، تو اب ان سے وہ رابطے کریں گے۔ اب ایک بڑی تشویش کی، ایک بڑی تعجب کی بات ہے کہ جب یہ حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں، اور کس طرح یہ اتحادی جماعتیں اپنی الائنس کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ خلاف، وزیر اعظم کے خلاف چل سکتی ہیں۔ کل ایک اخباری بیان میں چودھری پرویز الہی جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ ابھی 1.5 سال رہتا ہے، تو انہوں نے تو کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ لیکن یہ جو پی ڈی ایم نے جو اعلان کیا کہ ہم اتحادی جماعتوں سے ملیں گے، تو کیا اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور خصوصاً وزیر اعظم عمران خان، اب اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا وہ اپنی اتحادی جماعتوں کو ان کے جو تحفظات ہیں، ان کے جو کنسرنز ہیں، ان کے جو تشویشات ہیں، ایک پارٹیوں کی کیا تشویشات ہوتی ہیں، کیا کنسرنز ہوتی ہیں؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جب عوام سے ووٹ لیتے ہیں اور اسمبلیوں میں جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اپنے حلقوں سے، اپنی کنسٹیچوئنسی کے لوگ جب ان سے ووٹ لیتے ہیں اپنے حلقوں سے، تو ظاہر ہے انہوں نے جو الیکشن کے دوران جو لوگوں سے وعدے کیے ہوتے ہیں، ان وعدوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور وہی جو ترقیاتی کام ہے، ہمارے ہاں ترقیاتی کام کیا ہے؟ یہی وزراء اور یہ جو منسٹرز ہیں، کیا گڑی جو ہے گلیاں پکی کر دی، یا سڑکیں پکی کر دی، یا ٹیوب ویل لگا دیے، اور یہ عوام کو اتنا کیا زیادہ ریلیف دے سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال یہ ایک سوال ہے کہ اب عمران خان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، کہ کیونکہ اب پی ڈی ایم نے اعلان کر دیا ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم اتحادی جماعتوں سے ملیں گے، اور اس پر اب عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کا کیا لائے عمل ہوگا۔ دوسری جو اہم بات ہے، وہ کچھ ہی دن پہلے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے وزراء کی کارکردگی کے حوالے سے ایک لسٹ جاری کی ہے، اور اس
ٹاپ 10 میں جو وزراء کو رکھا گیا ہے وہ ایک لسٹ جاری کی ہے. اس کی بنا پر بھی اب پی ٹی آئی ود ان دا پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے جو سرکل میں جو منسٹرز ہیں جو کہ وزراء ہیں ان میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے اور ان کے بڑے تحفظات ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کو آلریڈی اب اپوزیشن کی طرف سے سخت ریزسٹنس ہے. وہ نو کانفیڈنس ووٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں. تو ان اسنا میں اس ایسے صورتحال میں بجائے اس کے کہ اپنی اتحادی جماعتوں، اپنے لوگوں، اپنے منسٹروں کو ناراض کریں، اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں. اب جس طرح میں نے بات کی کہ انہوں نے ٹاپ 10 کی ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں جو وزیر مواصلات ہیں جو ان کو ٹاپ نمبر پہ رکھا گیا ہے، اس پہ بھی بڑے تحفظات ہیں لوگوں کے. لیکن آج بڑی انٹرسٹنگ سچویشن تب ہوئی کہ آج اخبار میں بہت سے اخباروں میں رپورٹس آئیں اور وہ بڑے اہم منسٹری سے آئیں، اور وہ منسٹری ہے وزارت خارجہ. یعنی شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت بڑا تشویش کا اظہار کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ کس کرائٹیریا، یہ جو ایویلویٹ کیا گیا ہے، یہ جو انہوں نے تعین کیا گیا کارکردگی، یہ کس بنیاد پہ کی گئی ہے. اور شاہ محمود قریشی نے جو کہ وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے شہزاد ارباب جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں ان کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے پھر جو کہا کہ وزیر اعظم کے عمران خان کے جو ہے وزراء کی کارکردگی میں جو ٹاپ 10 کی جو لسٹ ہے اس کے بارے میں شاہ محمود قریشی نے کیا تحفظات دیے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے شہزاد ارباب، ان کو خط لکھا ہے اور اس میں کہا ہے کہ یہ جو ان کی منسٹری کو 11واں نمبر دیا، یعنی وزارت خارجہ کو جو عمران خان وزیر اعظم عمران خان نے 11واں نمبر دیا، یہ کس بنیاد پر دیا. اور اس پر شاہ محمود قریشی نے بڑے تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا، یہ ایک دعویٰ کیا ہے کہ ان کی منسٹری یعنی وزارت خارجہ نے 28 میں سے 22 ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 24 میں سے 18 ٹارگٹس انہوں نے اور پرفارمنس کے حوالے سے اچیو کیے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ منسٹری آف فارن افیئرز نے بہت بڑے ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں بھی کارروائی نمایاں سر انجام دیے ہیں. تو شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ یہ آخر انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ جو انہوں نے اپ گریڈنگ دی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، یہ کس کرائٹیریا پہ دی گئی ہے، آخر اس کے لیے ان کا گریڈنگ کا کیا ہے. اور خاص طور پر جو انہوں نے یہ جو لسٹ جاری کی ہے ٹاپ 10 کی، یہ کس بنیاد پر کریڈٹ کی ہے. تو ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے، میرے خیال میں اس کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی ان کو بڑا سخت ریزسٹنس جو ہے کا سامنا ہے. ایک طرف پی ڈی ایم نے کل اعلان کر دیا کہ وہ ان کے اتحادی جماعتوں سے ملیں گی اور ان سے صلاح مشورہ کریں گے تاکہ قومی اسمبلی میں ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ لائیں. اور ویسے بظاہر تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو لیجسلیشن ہوئی ہے کئی نیشنل اسمبلی میں، اور انہوں نے جو حکومت نے جو بڑے بل، خاص طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے جو جتنے بھی بل پاس کیے ہیں بڑے سکسیسفلی، اور اس پر بھی اپوزیشن کو جو ہے بڑا سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے یہ تمام چیزیں پاس کروائی ہیں اور اب ان کی جو میجارٹی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اب کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، خاص طور پر اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ. جو اپوزیشن جو پی ڈی ایم ہے وہ ان سے اب باقاعدہ مذاکرات کرے گی، چودھری پرویز الہی کے پاس جائے گی، اور پارٹیوں کے پاس جائے گی، ایم کیو ایم کے پاس جائے گی، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے پاس جائے گی، اور میاں شہباز شریف جو کہ قائد حزب اختلاف ہے قومی اسمبلی میں، انہوں نے بھی اب رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں. تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان کو یہ سخت جو ہے ایک قسم کا ایک برہان کا جو ہے وہ شکار ہونے والے ہیں، یا ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے اس پر کوئی جو ہے ثابت قدمی سے اس پہ ایک طرف تو اتحادی جماعتوں کو اگر اس نے اعتماد میں نہیں لیا، ان کی جو ناراضگیاں، ان کی جو تشویشات ہیں ان کو دور نہیں کیا، اور دوسری جانب انہوں نے جو منسٹروں کی جو لسٹ جاری کی ہے، اور اس پر آج شاہ محمود قریشی جو اہم منسٹری ہے وزارت خارجہ، ان کا بہت بڑا بیان آیا، اور اس پہ انہوں نے کنسرن شو کی ہے اور خاص طور پہ یہ بھی بتایا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو بڑا جو ہے احتیاط سے قدم اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اپوزیشن کی اس کل کے اعلان سے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا کامیاب ہوتی ہے. لیکن اس پہ اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کے لیے کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں. دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے، کل 2 دن پہلے، کل بھی میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ احسن اقبال جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سرکردہ رہنما ہیں، انہوں نے
कहा था कि पीटीआई के सिटिंग मिनिस्टर 5 मिनिस्टर जो हैं उनके साथ राब्ते में हैं और वो कह रहे हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बड़े तंग हैं, उनकी जो डिक्टेटरशिप वाला जो रवैया है उससे बड़े तंग हैं। तो आज मेरी बात हुई हुकूमती सर्कल से डॉक्टर बाबर अवान से, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के। उन्होंने इस पे कहा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन है कि इन हाउस चेंज लिया जाए, लेकिन उनके मुताबिक ये कि अपोजिशन में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो ये दावा कर रहे थे कि ये जो मुस्लिम लीग नून दावे कर रही है कि उनके पास, कभी कहते हैं कि 25 मिनिस्टरों ने रब्ता किया है, कभी कहते हैं कि 5 मिनिस्टरों ने रब्ता किया है। तो बाबर अवान का ये कहना था कि उन्होंने SK न्यूज़ से बात करते हुए ये कहा कि आखिरकार अगर ये इनके पास ये क्लेम करते हैं कि इनके पास मिनिस्टर्स हैं, तो उनके मिनिस्टरों के नाम क्यों नहीं लेते। तो अब ये मुस्लिम लीग नून के लिए भी आया। अब ये वाकई सच बात है कि कुछ मिनिस्टर जो हैं वो नाराज़ हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से और वो मुस्लिम लीग नून से राब्ते में हैं, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ऐसे जो है सोशा छोड़ रही है, इसमें कितनी सदाकत है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले हालात में, अब जो कि PDM ने बाकायदा ऐलान कर दिया लेकिन डेट नहीं दी है, तो अब उनके जो राब्ते हैं, जो एलाइड पार्टीज़ हैं, जो इत्तेहादी जमातें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, दूसरी वो उनमें किस तरह कामयाब होते हैं, किस तरह कन्विंस करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने में, नेशनल असम्बली में उनको घर भेजने में। तो ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी जानब आज नाज़रीन मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँ, कल जो मैंने प्रोग्राम किया था तो मुझे बहुत सारे ममालिक से फ़ोन आए और उन्होंने कमेंट्स दिए। एक अमेरिका से भी एक कमेंट्स किया था एक शहरी ने, उसने कहा था कि जनाब आपने पेट्रोलियम प्राइसेस की बात की है, तो यहाँ अमेरिका में रोज़ाना $4 जो है वो पर लीटर पर गैलन जो है तेल जो है, यानी जो पेट्रोल है वो दिन ब दिन रोज़ाना $4 जो है वो महंगा होता जा रहा है। इस तरह मिडल ईस्ट में, दुबई में, UAE में भी लोगों ने रब्ता किया, उनका भी कहना था कि यहाँ भी यही हालात है। तो अब ये जो अपोजिशन का ये दावा है कि वो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं और दूसरा महंगाई है, तो अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM के साथ वो कौन सा ऐसा एजेंडा है, क्योंकि आवाम तो सड़कों पर तब निकलती है कि जब कोई नेशनल एजेंडा हो, कोई इस तरह का कोई कंक्रीट एजेंडा हो आवाम के पास। सिर्फ ये नहीं कहना कि करप्ट हुकूमत है और ना अहल वज़ीर-ए-आज़म है और ना अहल हुकूमत है, सिर्फ ये वावेला करना जो है वो काफ़ी नहीं है। अगर वाकई इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए अगर वाकई अपोजिशन पार्टीज़ कुछ करना चाहती हैं, तो उनको एक कंक्रीट जो है एक लाएमल इख्तियार करना होगा, बजाय इसके कि वो यही बयानात दे कि ये ना अहल हुकूमत है और ना अहल वज़ीर-ए-आज़म है और सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है। इन बयानात से जो है आवाम सड़कों पर नहीं निकलती। आवाम सड़कों पर निकलती हैं जब कोई लीडर के पास कोई ऐसा प्रोग्राम हो, एक ऐसा टाइम फ्रेम हो, एक ऐसी स्ट्रेटजी हो, तो फिर आवाम निकलती है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोग महंगाई से बहुत तंग हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को साहब को पहले इस महंगाई के हवाले से ज़रूर कुछ ना कुछ इक़दामात करने चाहिए, ख़ास तौर पर इस वक्त में कि अब सियासी जमातें, ख़ास तौर पर अपोजिशन जमातें जो है बड़ी मुतहर्रिक हो गई हैं और उन्होंने बाकायदा एक ऐलान कर दिया है। तो अब देखना ये होगा कि बाबर अवान साहब तो कहते हैं कि जी पहले 5 दफ़ा ये नाकाम हुए और छठी बार भी नाकाम होंगे, और कहते हैं कि चले अगर ये चेंज लाना चाहते हैं तो ये दिखा दें, अपनी स्ट्रेंथ दिखा दें कौमी असम्बली में। तो अब देखते हैं कि अपोजिशन पार्टी अपनी स्ट्रेंथ नेशनल असम्बली में कैसे दिखाती हैं, किस तरह कामयाब होती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एलाइड पार्टियों से मिलकर क्या लाएमल इख्तियार करती हैं। तो आपको ये प्रोग्राम पसंद आ गया होगा, लेकिन मेरी आपसे इल्तिमास है ख़ास तौर पर नए देखने वाले कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर मुझे अपने फ़ीडबैक दिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।